بسم اللہ الرحمن الرحیم فجاءت احداهما تمشي على استحياء وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جو بیان کرنا ہے وہ ہے شرم و حیا سے متعلق۔ قرآن کے اندر اور حدیث شریف کے اندر شرم و حیا کے بارے میں بہت ساری حدیث اور بہت ساری آیات بتاتی ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا کتنی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم جو فحش بات ہے، فحش کام ہے، سمجھ رہے، بے حیائی ہے، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ پھر قرآن کی دوسری آیت 18ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ بے حیائی کو پھیلائے ایمان والوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت سے میں بات کر رہا ہوں آپ کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے نہیں بلکہ یہاں پر جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، سمجھ رہے، کہ اگر ان کے اندر بے حیائی ہے، غیر ایمان والے یعنی وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ بے حیائی کو پھیلا رہا ہے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ صفت گویا کہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بے حیائی، سمجھ رہے، بدکاری، اور اسی طریقے سے شرم و حیا انسان کے اندر ہونا چاہیے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کے اندر ذکر کیا گیا، اس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر کے مدین کی طرف جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا ایک جگہ پر کہ کنواں ہے، بہت سارے لوگ اپنے پانی نکال رہے، اس میں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو الگ دوسری طرف وہ اپنے آپ کو روکے ہوئی ہے اور وہ سب کا انتظار کر رہی ہے کہ جب سب پانی پلا لیں گے تب ہم اپنا پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو لائن لگی ہوئی تھی سب کی، اس میں لگ گئے جلدی سے، اور لگ کر کے کیا ہوا، جلدی جو ہے نا پانی نکال کر کے دے دیے۔ جب ان دونوں بچیوں نے، لڑکیوں نے پانی لیا، لے کر کے گھر گئے تو والد صاحب جو تھے ان کے، وہ کہنے لگے کہ آج تو تم بہت جلدی پانی لے کر کے آ گئے، کیا ماجرا ہے؟ تو وہی انہوں نے بتایا کہ آج ہمارے کو ایک نوجوان ملا تھا، انہوں نے ہمارے کو پانی بھر کر کے دیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ جاؤ تم وہ نوجوان کو بلا کے لے کر کے آؤ، میں اس کو جو ہے نا اجرت دینا چاہتا ہوں کہ وہ پانی بھر دیا ہمارے لیے۔ تو وہ جب آئی ہے تو وہ جس انداز میں آئی ہے وہ انداز کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، کہ وہ ان میں سے دو بہنیں تھیں، دو لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تمشی علی استحیاء، چلتے ہوئے حیا کے طور پر، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا اچھی طریقے سے پردے کے اندر ڈال کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ ان کی چال کو، ان کے ڈھال کو قرآن میں ذکر فرما دیا۔ قرآن جو ہم سب کے لیے نجات والی کتاب ہے، سمجھ رہے، جو راہ ہدایت کتاب ہے، اس میں اس واقعے کو ذکر کرنا، اس بات کا پتہ چلتا ہے، اندازہ ہوتا ہے اس بات سے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی حیا اور ان کا یہ چلنا اپنے آپ کو جو ہے نا پردے کے اندر رکھ کر کے کتنا پسند آئے۔ یہ میں نے قرآن سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے تو تم جو چاہے کرو، حیا باقی نہ رہے تو تم جو چاہے کرو، فاصنع ما شئت۔ اور حیا کی جو اصل تفسیر علماء بتلاتے ہیں، حیا کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر اگر حیا ہوگی، سمجھ رہے، تو وہ کوئی بھی غلط کام کو لوگوں کے سامنے کرنے سے ڈرے گا۔ اور اگر وہ بے حیا بن گیا ہے، بے حیا اسی کو بولتے ہیں کہ اس کے اندر شرم نہیں ہے اور وہ سب کے سامنے کوئی بھی کام کر لے، شراب پی لے، سب کے سامنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کسی بھی لڑکی کے ساتھ سب کے سامنے کچھ بھی کر لے، تو یہ بے حیائی ہے، اسی کو بے حیائی کہا گیا، سمجھ رہے۔ اگر اس کے اندر شرم باقی رہتی ہے، سمجھ رہے، تو وہ سب کے سامنے جو کام ہر کسی کی نظر میں برا ہے وہ نہیں کرتا، وہ سمجھ رہے نہیں کرتا وہ۔ اب اس کا مطلب اگر وہ کر رہا ہے سب کے سامنے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو کیا نہیں ہے، اس کے اندر شرم باقی نہیں ہے، سمجھ رہے۔ تو اسی کو قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا جس چیز کے اندر ہوگی اس چیز کو وہ زینت بخش دے گی، اور جس چیز میں حیا نہیں ہوگی وہ اس چیز کو پھاڑ دے گی، یعنی بگاڑ دے گی۔ یعنی حیا جس چیز کے اندر ہوگا اس کو زینت اور خوبصورت بنا دے گی، سمجھ رہے میرے بھائیوں۔ تو ہماری عورتوں کے اندر بھی اور مردوں کے اندر بھی حیا کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے۔ عورتیں خاص طور سے سمجھ رہے اپنے اندر شرم و حیا کو کیا کرے، شرم و حیا کا زیور اپنے اندر پہن لے، یعنی اپنے اندر شرم و حیا اتنا ان کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ غیر مرد کے سامنے، جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرے، غیر مردوں سے اگر بات کرنی ہے تو ولا تخضعن بالقول، کہ وہ اپنی بات میں لچک پیدا نہ کرے۔ غیر مرد سے بات کرنی ہے تو غصے میں بات کرے کہ وہ سامنے والا بھی ڈر جائے، سمجھ رہے۔ اگر وہ کیا کرے گی، لچک دار بات کرے گی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ لالچ کرے گا جس آدمی کے دل میں کیا ہے، بیماری ہے، سمجھ رہے۔ اور پھر کیا ہوگا، یعنی پہلے بھائی بے حیائی کہاں تک پہنچا دی ہے، پہلے انسان بات کرتا ہے، وہ بات کرے گی آپ سے اچھے انداز میں بات کرے گی، اب یہ آدمی سمجھ جائے گا ارے بہت اچھے انداز میں بات کر رہی ہے، پھر وہ اس سے تعلق قائم کرے گا، پھر دوستی ہوگی، اور دوستی وہی زنا تک لے کر کے چلی جاتی ہے۔ تو قرآن میں دیکھیے سب سے پہلے ولا تخضعن بالقول کہا گیا، کہ بات میں ہی عورتوں سے کہا گیا کہ تم غیر مرد سے لچکدار آواز میں بات مت کرو، اتنا بتایا گیا عورتوں سے۔ اور اسی طریقے سے حدیث قرآن کے اندر ولا تقربوا الزنا کہا گیا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو، سمجھ رہے، ولا تزنوا کا لفظ نہیں آیا کہ زنا مت کرو، بلکہ کہا جا رہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو مفسرین حضرات نے، جو قرآن کی تفسیر کرنے والے حضرات ہیں، انہوں نے تفسیر کی ہے، اس کے اندر یہ بات بتایا کہ بھائی زنا کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ ہم ہر وہ ایسا کام نہیں کرنا ہم کہ جو ہمارے کو زنا تک لے کر کے جائے، سمجھ رہے وہی، اور وہ وہی ہے جو ابھی میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ عورتوں کیا کہتے ہیں، مرد کا عورت کے ساتھ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پہلے بات کرنا، یا یہ کہ ان کے قریب جانا دیکھنا، اور یہ سب چیز جب اگر آئے گی، قریب آئے گی، تو پھر سمجھیے کہ کیا ہو جائے گا، انسان زنا تک بھی چلے جائے گا وہ۔ تو میرے بھائیو یہ تو میں نے آپ کو قرآن سے اور حدیث سے بیان کیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما کے انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی، حجرے میں ہی اللہ کے نبی کی قبر بنی۔ وہ فرماتی ہے کہ میں جو ہے نا ایک چھوٹا سا کپڑا جو ہے نا کیا کہتے ہیں رکھ لیتی تھی، اور کیا کہتے تھے آ جایا کرتی تھی اپنے بدن کے اوپر۔ پھر ان کے بعد حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو وہ بھی ان کے والد ہیں، سمجھ رہے، تو ان کا بھی انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جو ہے نا دفن کیا گیا۔ تو وہ فرماتی ہے کہ پھر بھی جو ہے نا میں تھوڑا سا کپڑا جو ہے نا رکھ لیتی تھی اور آ جایا کرتی تھی، لیکن کہتی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا
اور جب مجھے ان کے حجرے میں آنا رہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پڑھ کر کے بھیجنا رہتا اور میں ان کے پاس آتی تو میں کیا کرتی، ایک چادر کو پورا سمیٹ کر کے اپنے بدن کے اوپر رکھ لیتی تھی، استحیاء من عمر یا حیاء من عمر کا لفظ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرم کرنے کی وجہ سے، اور مجھے شرم آتی تھی کہ یہاں پر غیر مرد ہے۔ بتائیے، مرنے کے بعد بھی صحابیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پردہ فرما رہی ہے، حالانکہ وہ قبر کے اندر ہے، اس کے باوجود بتائیے پردے کا اتنا عالم ہے میرے بھائیوں۔ لیکن حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر شہرت دی، پوری دنیا کے اندر پھرایا، وہ فرما رہے تھے کہ میں جب میرا امریکہ کا سفر ہوا تو وہاں پر ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات جب ہوئی تو وہ فرما رہے تھے کہ بھائی وہ ڈاکٹر آدمی تھا، ان سے ملاقات ہوئی حضرت کی، تو ان سے بہت ساری بات چیت ہوئی۔ بات چیت ہونے کے بعد حضرت نے پوچھا ان سے، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہمارے پاس جو کیسز آتی ہیں لڑکیوں کے، بچوں کے، وہ خاص طور سے ایسی لڑکی اور ایسے عورتوں کے آتے ہیں کہ جن کے شوہر نہیں ہوتا، سمجھ رہے، یعنی یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، سمجھ رہے، لڑکیوں کو، عورتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا، ٹیشو پیپر سمجھا جاتا ہے، سمجھ رہے، جس طریقے سے ہم وہ پیپر لیتے ٹیشو پیپر اور ہاتھ صاف کرتے اور پھینک دیتے، اسی طریقے سے وہ دوسرے ممالک کے اندر، یورپ میں اور بڑے بڑے ممالک کے اندر جو ہے عورتوں کو ایسے ہی استعمال کیا، چھوڑ دیا، سمجھ رہے۔ تو وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہ ہمارے پاس زیادہ کیسز ایسے آتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں ان کے باپ نہیں ہوتے، یعنی وہ عورتیں آتی اور ہمارے پاس آ کر کے جو ہے نا ان کا ہم آپریشن کرتے اور بچے نکالتے ہیں، معلوم یہی چلتا ہے کہ ان کا باپ نہیں ہے، سمجھ رہے، یعنی باپ رہے گا کیسے؟ جیسے وہ آدمی کیا کرتا، کوئی بھی لڑکی پسند آئے، اس کو کچھ دن رکھا، فائدہ اٹھایا، جیسے دیکھتا اس کے پیٹ میں حمل ہو گیا، چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ عورتوں کی کوئی عزت نہیں، یعنی یورپ ممالک کے اندر، یہ مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے، سمجھ رہے، چونکہ انہوں نے سفر کیا وہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھرایا ہے، تو ان کی بات میں نقل کیا ہوں آپ کے سامنے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں میں کہ ہم اپنے اندر کتنی شرم و حیا کو باقی رکھیں، ہمارے ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر خاص طور سے جو ہے نا ہمارے، اور پوری دنیا کی بھی جتنی بھی عورتیں ہیں، سمجھ رہے، سبھی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر شرم و حیا کو باقی رکھے، سمجھ رہے، غیر مرد کے سامنے سے بھی جانے سے پرہیز کیا کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے کے اندر ایک عورت بہت خوبصورت تھی، سمجھ رہے، وہ اپنے گھر کے اندر ایک مرتبہ کیا کر رہی تھی، وہ بناؤ سنگار کر رہی تھی، میک اپ کر رہی تھی، تو ان کے شوہر، وہ اپنے شوہر سے بولی وہ کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، تو آپ کا کیا اندازہ ہے کہ مجھے کوئی آدمی دیکھے گا اور وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا؟ تو ان کے شوہر کہنے لگے کہ ہاں، ایک آدمی ہے بغداد کے اندر، ایک آدمی ہے جو تمہارے کو دیکھ کر کے وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے کون؟ وہ فرمانے لگے کہ حضرت جنید بغدادی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں جو ہے نا کیا کرتی ہوں، ان کو جا کر کے اپنے حسن کا نظارہ دکھاتی ہوں، اور آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے نا دیکھ کر کے بے ہوش ہوتے ہیں کہ نہیں، اور مجھے دیکھ کر کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نہیں۔ شوہر کہنے لگے جا تیری مرضی ہے، جو کرنا ہے کر۔ وہ بہت اچھے سے تیار ہوئی، تیار ہونے کے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ حضرت سے جب مسئلہ پوچھ رہی تھی تو دوران مسئلہ اس نے اپنا جو برقع پہنی ہوئی تھی، نقاب پہنی ہوئی تھی، اس کو ہٹا دیا۔ وہ پورا میک اپ لگا ہوا تھا، حضرت کی بس غلطی سے نظر پڑی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی غلطی سے نظر پڑ جائے غیر محرم کے اوپر تو فوراً ہٹا لے، سمجھ رہے، فوراً ہٹا لے، یہ نہ کہ اس کو دیکھتے رہے گا تو پہلی غلطی بھی معاف نہیں ہے، سمجھ رہے، یہ نہیں کہ نظر پڑی ہٹا لو، سمجھ رہے، دوسری نظر کیا کہتے ہیں، پہلی نظر تو بس ایسی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری نظر پھر آپ دیکھ رہے دوسری مرتبہ میں تو یہ شیطان کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ یا کہ پہلی نظر پڑی اور پہلی نظر میں آپ بس گھورتے جا رہے تو پھر یہ معاف نہیں ہے، سمجھ رہے، نظر پڑے فوراً ہٹا لے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، فوراً جو ہے نا اللہ اکبر کہا۔ یہ جو اللہ اکبر کہنا تھا، وہ اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے، سمجھ رہے ہیں، کہ بس کیا ہوا،
اس عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کی محبت پیدا ہوئی کہ وہ فوراً گھر آئی، اور گھر آنے کے بعد غسل کیا، اللہ کے سامنے توبہ کیا، اور پھر توبہ کرنے کے بعد اتنی نیک عورت بن گئی، دن میں روزہ رکھتی تھی اور پوری رات میں قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھتی تھی۔ وہ بیچارہ ان کا جو شوہر تھا وہ کہنے لگا، بغداد کی گلیوں میں پھرتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی کا کیا کیا جو اس نے میری بیوی کو اتنا متقی اور پرہیزگار بنا دیا کہ وہ تو اب خالی اللہ کی عبادت میں ہی لگی ہوئی رہتی ہے۔ یہ دیکھیے میرے بھائیوں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے، فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ان کا واقعہ کیسا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمیر ابن حبیب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو رومیوں نے جب کیا کر لیا تھا، قید کر لیا تھا، اور ان کو قید کرنے کے بعد جو ہے نا ان کے سامنے بولا کہ تم جو ہے نا کیا کرو، عیسائیت قبول کر لو، اگر تم عیسائی بن جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے، تمہارے کو ایک گاؤں کی بادشاہت دے دوں گا میں، اور وہاں پہ تم جو ہے نا کیا کرو گے، گورنر اور بادشاہ بن کر کے رہو گے۔ وہ کہنے لگے تم ایک گاؤں کی بات کر رہے ہو، مجھے پورا عرب، پوری دنیا کی بھی بادشاہت دے دی جائے تو پھر بھی جو ہے نا میں مسلمان ہونے سے انکار نہیں کروں گا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ پکے مسلمان ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک گھر کے اندر بند کر دیا، ان کو بند کر دیا گیا۔ گھر کے اندر بند کر دینے کے بعد کھانا پانی سب جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کے سامنے سے جو ہے نا ہٹا دیا گیا، کچھ بھی 3 دن تک ان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ اب 3 دن کے بعد جو ہے نا ان کے پاس خنزیر کا گوشت اور اسی طریقے سے ایک خوبصورت لڑکی لائی گئی تاکہ یہ کیا کرے، بھوک لگے تو خنزیر کا گوشت کھا لے، پانی پینا رہے تو شراب لا کے رکھ دیا کہ شراب پی لے، اور اگر جب کیا کہتے ہیں یہ دونوں کام کرے گا، شراب پیے گا، نشے میں آ گیا تو یہ عورت کے ساتھ کیا کر لے گا، زنا کاری بدکاری کر لے گا، اور نشے کی حالت میں ظاہر سی بات ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارا اسلام قبول کر لے، عیسائیت کو قبول کر لے، تو اس نے ایسا کیا۔ 3 دن تک حضرت نے کچھ نہیں کھایا، سمجھ رہے؟ 3 دن کے بعد جب وہ جو لڑکی انہی کے پاس بھیجی گئی تھی وہ بیٹھی ہوئی ہے صبح سے شام تک، صبح سے لے کے شام تک بیٹھی ہوئی ہے، سامنے شراب رکھا ہوا، خنزیر کا گوشت رکھا ہوا، لیکن ہاتھ تک نہیں لگایا۔ چوتھے دن جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ عورت خود دروازہ کھول کر کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں بھاگ گئے، اور وہ بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ کے پاس جب چلی گئی تو بادشاہ نے اس کو بلایا، ان کو بلایا، حضرت حبیب ابن عمیر کو بلا کر کے کہنے لگا بادشاہ کہ تمہارے کو کیا ہو گیا، تم کھاتے کیوں نہیں، اور یہ لڑکی ہے تم اس کے ساتھ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہمارے اسلام کے اندر تو مجھے تو اب اتنی بھوک لگ گئی ہے، 3 دن سے میں بھوکا ہوں، میرے لیے یہ خنزیر کا گوشت بھی کھانا حلال ہے، اس لیے کہ ہمارے کو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے کو جان کا خطرہ ہو اور اگر تمہارے کو کوئی چیز کھانا پڑ جائے تو تم پیٹ نہ بھر سکے اتنا، یعنی جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت کھا سکتے ہو، تو میرے لیے سب چیز یہاں پہ حلال ہے، لیکن میرا اعلیٰ اسلام یہی ہے کہ میں ان سب چیزوں سے دور رہوں۔ جب اس عورت نے یہ سنا، بادشاہ نے یہ سنا، اور اس عورت کو صبح سے لے کر کے شام تک وہ ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، وہ لڑکی، وہ خوبصورت لڑکی، لیکن حضرت نے نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھی، نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے، وہ عورت بھی مسلمان بن گئی، اور وہ جو بادشاہ بھی جو ہے وہ بہت متاثر ہوا وہ۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے یہ حیا کی وجہ سے جو ہے نا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما دیتے ہیں، دوسروں کو توبہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس کے اوپر تو بہت سارے واقعات ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک دامنی کی وجہ سے پھر جو ہے نا مصر کا گورنر اور مصر کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں خزانوں کا مالک بنا دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی ابھی اس وقت کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے ہیں، وہ اپنی کتاب حیا اور پاک دامنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جس لڑکے کے اندر یا جس لڑکی کے اندر، جس مرد کے اندر اور جس عورت کے اندر کیا ہو جائے، نظروں کو نیچے رکھنے کی عادت پڑ جائے، تو سمجھ لیجئے دنیا کا پورا شیطان مل کر کے بھی کیا نہیں کر سکتا، ان کو جو ہے نا ان کے ایمان کو خراب نہیں کر سکتا۔ اور جس لڑکی یا جس لڑکے کی حیا کیا ہو جائے، نظر جو ہے نا بے حیا ہو جائے، یعنی ہر کسی کی طرف دیکھنا شروع کر دے، تو سمجھ لیجئے کہ ان کو جو ہے نا بڑے سے بڑا بزرگ بھی جو ہے نا کیا نہیں کر سکتا، ان کے دل کے اندر جو ہے نا ایمان کی روشنی کو اجاگر نہیں کر سکتا، اور ان کے دل کو پانی نہیں لگا سکتا۔ تو میرے بھائیو اگر دل میں
نور چاہتے ہیں، ہم ایمان کی حلاوت چاہتے ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تو ہمارے کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا حیا کا سرمہ اپنے اندر ڈال لیں، سمجھ رہے، اپنی نظروں کو نیچی کر لیں، سمجھ رہے، قرآن کے اندر ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، دونوں سے کہا گیا، یہ نہیں کہ صرف مردوں سے یا عورتوں سے، دونوں سے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے مومن مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اور عورتوں سے بھی کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، ظاہر ضرورت اس بات کی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہماری عورتیں اپنے اندر شرم و حیا کو پیدا کریں، سمجھ رہے، غیر مردوں کے ساتھ ان کے قریب جانا یا ان سے باتیں کرنا، ان سب سے بھی، اور بے حیائی، جو یہ زمانہ چل گیا ہے جس زمانے کے اندر ہماری مسلمان بہنیں بھی وہ کیا کر رہی ہے، ایسے ایسے کپڑے پہن رہی ہے، بے حیائی کو پھیلا رہی ہے، حالانکہ قرآن حدیث میں اس کی بہت مذمت ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ یہ سب بیان سے جو ہے نا آپ فائدہ اٹھائیں، اس کے اوپر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔